اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل ولا تبذر تبذیرا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف اللہم صلی محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریف جناب سیدہ دے صدقے نہ تمام حاضرین دیا دلی دعا قبول اور منظور میرے محترم سامعین جیسا کہ تمام دوستان دے علم ہے کہ ایام سیدہ ہیں اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان بارگاہ بطول اپنا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ دے متعلق شیعہ سنی متفق ہیں کہ بی بی سیدۃ النساء العالمین بھی نہیں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی جنت دیاں عورتاں دی بھی بی بی سردار نے اور نساء پوری کائنات دی نساء دی بھی بی بی سردار جڑی آیت مجیدہ میں جناب دے سامنے پڑھی ہے یہ دے وچ خالق نے فرمایا وا آتی ذل قربا حق کا جو قریبی ہے نا قریبی ان کا حق ادا کر قربا کا حق ادا کر والمسکین جو مسکین کا حق ہے اس کا بھی ادا کر وابن السبیل جو مسافر ہیں ان کے بھی کچھ حقوق ہیں ان کے بھی حقوق ادا کر ولا تبذر تبذیرا اور مال کو وہاں خرچ کرو جہاں خرچ کرنا بنتا ہے ایسی جگہ بے جا خرچ نہ کر اپنے مال کو بے جا خرچ نہ کر یہ جڑی آیت مجیدہ کی میں پڑھی ہے اس تو پہلے والدین دا بھی ذکر سورہ مبارکہ بنی اسرائیل ماں دا حق وہ بھی ادا کرو باپ دا حق وہ ادا کرو قریبیاں دا حق وہ ادا کرو مسکین دا حق وہ ادا کرو جڑے بندہ ماں باپ دی معرفت رکھتا ہے وہ دا حق ادا کرے گا جڑا بندہ قربا دی معرفت رکھتا ہے وہ دا حق ادا کرے گا جڑا بندہ مسکین دا حق رکھتا ہے سمجھتا مسکین دی معرفت وہ دا حق ادا کرے گا مسافر دا حق ادا کرے گا اس آیت مجیدہ وچ حقوق دا تذکرہ کیتا گیا ہے اور ان ایام وچ اسی حقوق سیدہ دا ذکر کرنا چاہتے ہیں بی بی سیدۃ النساء العالمین عالمین دیاں جتنیاں نساء نے عالمین دیاں جتنیاں عورتاں نے چاہے وہ دے وچ بی بی دی والدہ ماجدہ ہی کیوں نہ آ جائے بی بی دی اولاد بھی کیوں نہ آ جائے عالمین دی جتنے نساء نے انہاں دی سردار ہیں جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین تے بحث زیادہ نہیں جی یہ دے وچ شیعہ سنی متفق نے سیدۃ النساء العالمین ساری عالمین دی سردار ساری نساء دی سردار میں اس معاملے سے قبلہ یہ سمجھنا کہ جڑا انبیاء دی توقیر تو واقف نہیں وہ سید الانبیاء دی توقیر تو کدی واقف نہیں ہو سکتا جڑا امام دی عزت تو واقف نہیں وہ امام الائمہ دی عزت تو واقف نہیں ہو سکتا جڑا بندہ ہوں تک نساء دے حقوق نہیں دے سکیا وہ سیدۃ النساء دے حقوق کے بڑے آ رہے میرا خیال ہے کہ نساء نو ذرا سمجھ لیے قرآن چ ڈسکس کیتا گیا قرآن چ بڑے اہم موضوعات ڈسکس کیتے گئے نے یہ مختصر کتاب ہے اور قیامت تک واسطے قبلہ ہدایت کمال ہے کہ ہر سال جویں جویں ترقی ہوندی ہے نصاب بدلتے ہیں نصاب تبدیل ہوتے ہیں ایس سال بچے ہونے جڑے جیسا میٹرک جا کے انگریزی پڑھی سی وہ اج کل ساڈے پریپ دے بچے پڑھ رہے ہیں نرسری دے بچے پڑھ رہے ہیں اسی جڑے پرانے اسی ایف اے بی ہیں اسی بھی انہاں بچیاں نہیں پڑھا سکتے کیونکہ تیزی آ گئی زمانہ تیز ہو گیا تے نصاب بدل گیا کمال ہے کہ جویں جویں ترقی ہو رہی ہے وہ پرانیاں کہانیاں ٹوٹ گئیں پرانے نصاب ٹوٹ گئے ہن ٹیچر بھی بیچارے وہ نصاب نہیں پڑھا سکتے ایک کمال ہے کہ 1500 سال پہلے بھی یہی نصاب سی اور کمال ہے کہ ہدایت دا ہن بھی یہی نصاب ہے اور کمال ہے کہ اللہ کنی ترقی ہوئے گی کوئی پتہ نہیں کنی ترقی ہوئے گی ترقی ہو رہی جتنی بھی ترقی قیامت تک ہو جائے ہدایت دا نصاب ہی رہے یہ مطلب اس دور دے بے ہدایتیاں یہی ہدایت کرتا سی اج دے بے ہدایتوں بھی یہی ہدایت کرے گا آن والے بے ہدایتیاں واسطے بھی یہ ہدایت ہے ہدی للمتقین
یہ مطلب ہے کہ یہ نصاب ایسا قبلہ جڑا ضرورت پوری کر رہا ہے. 1500 سال پہلے دی ضرورت بھی یہی پوری کرتا سی, آج دی ضرورت بھی یہی پوری کرتا ہے, اور قیامت تک دی ضرورت میں پورا کرے گا. یہ جتنے معاملات قبلہ ڈسکس کیتے گئے ہیں وہ سارے قیامت تک واسطے ہدایت نے. اتنا اہم نصاب ہے. کمال ہے بندے نو اج تک قبلہ ساڑی اس گل دی بھی سمجھ نہیں آئی. وہ جدو نصاب تبدیل نہیں ہویا معلم تبدیل کیسے ہو جائے. بہت شکریہ. آخر کوئی معلم بھی تے دا ہے نا. میرے محترم سامعین, یہ نساء دے حقوق تے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا. سیدہ تو نساء دی بات گل کرنا. نساء دے حقوق, ساڈے گھر نساء موجود ہیں, ساڈے گھر بیٹی موجود ہے وہ بھی نساء وچ ہے, ماں موجود ہے وہ بھی نساء وچ ہے, بہن موجود ہے قبلہ وہ بھی نساء وچ ہے, پھپھی موجود ہے, خالہ موجود ہے. یہ ساری نساء وچ ہی ہوندی, سارے حوالے نساء دے. بی بی سیدہ النساء العالمین اس طرح ہے. اگر کوئی بیٹی ہے تو بی بی بیٹی ہوئے تو اس بیٹی دی بھی سردار ہے. اگر وہ کسی دی زوجہ ہے تو بی بی ہدایت واسطے وہ زوجہ, یعنی ہر صنف دی بی بی سردار ہے. خاتون تے 4 لفظ میرے نزدیک آئے نا جی ڈکشنری چھے. خاتون تے خاتون خانہ, جیڑی بی بی گھر کام کر دی وہ خاتون خانہ. یار کارڈاں تے لکھیا ہوندا ہے شادی خانہ آبادی. وہی شادی ہوندی ہے خانے نو آباد کر دی. وہ جڑی خانے نو آباد کرنے واسطے ہوندی ہے انہوں خاتون خانہ آندا. جڑی صدر دی بیوی ہوندی ہے انہوں خاتون اول کیا جاتا, خاتون اول. یا وزیر اعظم دی بیوی جڑی ہے وہ خاتون اول ہے. ایک تیسرے آسمان تے سیارہ چمکدا زہرا انہوں ناہید بھی کیا جاتا ہے, انہوں خاتون فلک کیا جاتا ہے. پڑھی لکھی زبان جو انہوں نے خاتون فلک. خاتون خانہ بننے واسطے بھی کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں کہ کنی پڑھی ہوئے تے خاتون خانہ ہے. شادی ہو گئی خاتون خانہ. اچھا خاتون اول بننے واسطے بھی کوئی لمبے چوڑی تعلیم کی ضرورت نہیں, صرف اینا ہے کہ وہ صدر نہ شادی ہوتی ہو گئی, کسی دور سے بھی ہو گئی ہوگی, وزیر اعظم نہ, وہ خاتون اول ہے بس. خاتون فلک جنہوں اللہ اتھے چمکا کے رکھ دیتا وہ چمک پہ مار رہے. میرے نزدیک قبلہ خاتون خانہ بننا بھی آسان ہے, خاتون اول بننا بھی آسان ہے, خاتون فلک بننا بھی آسان ہے, خاتون جنت بننا آسان نہیں. بہت شکریہ. خاتون جنت بننا آسان نہیں. اچھا سرکار دو عالم نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ. حسن تے حسین میرے جنتی نہیں, جنت یا نوجوانوں دے سردار نے. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, انہاں دا باپ انہاں تو بھی بہتر ہے, انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے. میرا خیال ہے کہ اگر بندے حدیث نو بھی تسلیم کر جان, اہل حدیث ہی صحیح ہو جان. یارا بابا جی اہل حدیث انہوں اندر جا حدیث دا اہل حدیث نو منن رہا ہوگا. یہ بھی تے پیغمبر دی حدیث ہے نا, حسن تے حسین جنتی نہیں, صرف جنت دے نوجوانوں دے سردار. وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا, انہاں دا پیو انہاں دا بہتر ہے, انہاں دا پیو انہاں افضل منہما بھی, انہاں دا پیو انہاں دا بھی سردار ہے, انہاں دا پیو انہاں تو بھی افضل ہے. ویسے بندیاں نو اگر صحیح طور تے بندے اہل حدیث بھی ہو گئے ہوں تو انہوں پتہ ہونا چاہیے ہے جدو بطول دے بیٹے علی دے برابر نہیں آ سکتے, خاتون خانہ دے بیٹے علی دے برابر کیسے, خاتون جنت دے بیٹے. میں عرض کرنا خاتون جنت دے بیٹے بھی حیدر کرار دے برابر نہیں, علی انہاں تو بھی خیر منہما نہیں. اچھا خاتون خانہ دی گل کرنے, خاتون خانہ دی جڑی عزت نبی تو پہلے سی کو میں قرآن چو پڑھتا. جہالت بچ نساء دی کی اہمیت سی, جدو کلمہ بندیاں پڑھ لیا پھر نساء دی کی اہمیت ہوئی ہے. قبلہ جڑا نہ جاندہ ہوئے او دی گل ہو رہے. قرآن اللہ فرماندہ ہے لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون, جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہوتے, جاہل اور عالم برابر نہیں ہوتے. پیغمبر اسلام تو پہلے جہالت سی, پیغمبر معلم کائنات بن کے آئے, حضور نے عرب دی جہالت کو دور کر دیتا. کمال ہے کہ پیغمبر جیسے تھے لوگ کہتے ہیں ٹیچر نے چنگا پڑھایا نہیں, ٹیچر نے چنگا پڑھایا نہیں. بھائی ٹیچر جتنا بھی لائق ہے پڑھنا تو پھر طالب علم ہے نا. تو اڈا بچہ فیل ہو جاندہ تسی جا کر ماسٹر تو کیتا کی ہے, تو کیتا کی ہے, وہ ماسٹر بچارہ کی ہے, معلم کائنات دے پڑھائے فیل ہو گئے نے, ایک آنے ماسٹر.
یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے حبیب ہم نے تجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، کتاب کا بھی اور حکمت کا بھی۔ اگر معلم کائنات پڑھاوے تو بندے فیل ہو جاندے نے، تے انہاں ماسٹراں نو معافی دے دیو بیچاریاں، اس واسطے کہ پڑھنا کسے آپ ہی۔ میں تانوں قبلہ جی اس مجلس پاک وچ دو ادوار جڑے نا، ایک دور پہلا پڑھنا چند آیتاں، ایک دور وہ پیغمبر تو پہلا دور ہے کہ اس نساء دی پیغمبر تو پہلے لوگ یہ تصور کی رکھتے سن، تے پیغمبر دے اعلان نبوت تو بعد کی تصور بنے۔ پھر میں اعلان نبوت تو بعد میں کافران دی گل نہیں کرنا، مشرکان دی گل نہیں کرنا، پھر مومنہ دی گل کرنا۔ میرا موضوع جناب دے ذہن مبارک چاہ گیا کہ میں نساء دی گل پہلے کرنا چاہنا، سیدۃ النساء دی گل پہلے نہیں کرنا چاہتا۔ قبلہ اسی غیر سید ہیں، چھوٹی موٹی ساڈی عزت ہے، چھوٹی موٹی، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں۔ اسی سادات دا احترام کرنا، سادات دا احترام اسی اپنے طور تے، چونکہ میں خانقاہی شیعہ، میں سادات دی عزت دی وجہ تو شیعہ میرا والد بھی تو میں کسی مناظرے نہ نہیں ہوئی، سادات دی عزت دی وجہ تو شیعہ سانو سمجھے۔ میرے والد گرامی نے آکھیا سی کہ بیٹا جدوں اسی اینا جیسے نہیں اونا جیسے کیسے ہو، اینی گل ہے بس۔ اچھا ساڈی ایک چھوٹی موٹی ساڈی عزت ہے کہ اسی سادات دی عزت کر لیں۔ جیڑا بندہ ساڈے جیسیاں نو نہیں پہچاندا، شکریہ کہ بلا وہ سادات نو کی پہچانے گا بیچارہ۔ اصل گل ہے کہ حضرت ہور آئے نا امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ، جنہوں ہور دی معرفت نہیں انہوں حسین دی معرفت کیسے آ جائے؟ بہت شکریہ قبلہ۔ صحابہ کرام نے کلمہ پڑھیا سرکار دو عالم دا، جنہوں صحابہ دی معرفت نہیں انہوں پیغمبر اعظم دی معرفت کتوں ہو جائے؟ یہ بندے ایویں کرتے ہیں، ایڈے عاشقان صحابہ بن کے ساڈے تنز کرتے ہیں ساڈے تے، یقین کرو ہونے میں تمہارے سامنے پڑھ دینا وہ بھی گل کر دینا۔ اصل گل ہے کہ نساء دی توقیر میں پہچانے جائے۔ چار آیتاں نے، میں چاہنا پہ میں نا جلدی جلدی آیتاں دے نا دس دیاں۔ آج کل میں ایک اور کام شروع کیتا ہے کہ ساری آیتاں نہ پڑھیاں جان، کچھ آیتاں دے نمبر دس دیتے جان، بندے گھر جا کے ویکھن کہ آیت بھی ہے کہ نہیں۔ میرا پروگرام ایک بنے، ایک دو ہفتے ہوئے میں کام شروع کیتا، ساری آیتاں نہیں پڑھتا، کچھ پڑھنا، کچھ آیتاں دے نمبر دس دینا تے اگوں گل کر دینا۔ ہن گل وہ آیت دی ہوندی ہے، ہن بندہ کم از کم میری تقریر دی تصدیق کرنے واسطے ایک باری تے وضو کر کے قرآن کھولے گا۔ وہ یارا میں جو گل کرن لگا تے قرآن دی گل کرن لگا تے آیت دا صرف قبلہ نمبر دسن لگا، وہ پھر یہ ہوئے گا جڑا بندہ سمجھے گا نا پھر کولوں کردا پیا، وہ کم از کم میری ذرا تصدیق کرنے واسطے، یا پاویں وہ ناقد بھی ہو، ناقدین دی بھی گل کر رہے ہیں، تنقید دی نظر نہ بھی کھولے، قرآن تے کھولنا پائے گا۔ میں جو قرآن پڑھن لگا سورہ مبارکہ نساء دی آیت ہے میرے اس ویلے سامنے بالکل، لیکن میں پڑھنی نہیں۔ آیت دا نمبر دسنا 19 نمبر آیت ہے جی، 19 نمبر سورہ مبارکہ نساء دی، او دے وچ اللہ پاک نے انہاں لوگاں دی نشاندہی کیتی ہے جڑے عورت نال زبردستی شادی کرتے سن۔ عورت دی رضامندی نہیں سی، عورت دی رضامندی نہیں۔ جس طرح قبلہ تسی جا کے جانور خرید کے لے آؤ منڈی تو تہاڈا ہے، تسی انہوں بیچ دے ہو، تسی انہوں ذبح کر لو، تہاڈی مرضی ہے، اس واسطے کو تہاڈا ہے۔ ہن کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ جانور تانوں پہ مینوں کتھے لے چلنا ہے، تو کون ہے، مینوں کی میرے نال سلوک کرنا ہے۔ یہ دا مطلب ہے چونکہ وہ حیوان ہے، وہ دے عقل کوئی نہیں، انہوں تے جتھے مرضی کو لے گیا، زبردستی بھی بندے کھچ کے لے آتے ہیں۔ کئی جانور 100 پارو ہوئے لیلا ہوئے، وہ جو کلا لیلا کڑیے تو ٹردا نہیں، تمہیں پتہ نہیں ٹردا، پھر بندے ٹور لیں دے کی خیال ہے ترلا کرتے ہیں، شکریہ وہ محنت کرتے ہیں، یا انہوں آدھے مہربانی کر نہیں، ان تو پھڑ کے چک لیندے نے، اگلی لتاں تو ٹردا ہے، کدی مار بھی لیندے نے، کدی کھچ بھی لیندے نے، چک کے بھی مار لیندے نے۔ یہ مطلب ہے زبردستی۔ اللہ فرمایا جی میں حیواناں نال زبردستی کر دے ہو، میں عورتاں نال زبردستی نہیں ہون دینی تاکہ تانوں پتہ لگے نساء کنوں آندے۔ بہت شکریہ، میرا خیال تہی دس۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی جانور نال زبردستی کر دے ہو، اس طرح تسی ایک مستور نال زبردستی کر دے ہو کہ جڑا مرضی بندہ زبردستی شادی کرتا ہے۔ یہ قرآن دی آیت میرے سامنے میں، آیت دا نمبر میں دس دیا 19 نمبر آیت سورہ نساء دی۔ اندازہ لاؤ جی سجدۃ النساء دی تے گل بعد وچ کرنے ہیں۔ اللہ نے نساء واسطے سورہ مبارکہ نساء نازل کر دیتے،
جنہ دی عظمت دسن واسطے، جنہ دی توقیر دسن واسطے، جنہ دی پوزیشن دسن واسطے اللہ سپیشل قرآن کی صورت نازل کیتی ہے اور سورہ نساء ہے۔ تے جنہیں مرد سمجھتے ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہوتے ہیں، پھر سورہ نساء موجود ہے، سورہ رجال تے موجود نہیں۔ تو اڈی کیا بات ہے؟ میں آنا قرآن چ سورہ نساء موجود ہے، یہ مقابلے تیار رجال نے، آڑے رجال بیٹھے نے، مستورات تے ساڑے پردے چ بیٹھے نے۔ یہ مطلب اگر یہ بندے سمجھیں کہ جناب ساڑی توقیر ہے، اسی حاکم ہیں، وہ بھی گل دس دیں۔ یہ میں پڑھ دیں، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا آج جڑے مرد حاکم بنے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء۔ یہ حاکم دا معنی علماء نے نہیں لیا، علماء فرماتے ہیں کہ مرد نگہبان ہے اوپر عورت کے، مرد نگران ہے اوپر عورت کے۔ اللہ دیا بندہ تو چوکیدار ہے، کیا بات ہے۔ جیڑے بندے اپنے اپنو حاکم سمجھ کے عورت نو محکومہ سمجھ کے سارا دن حکم چلاندے نے، اے کی کیتے اے کی کیتے اے کی کیتے، اس واسطے کہ میں حاکم ہوں۔ اللہ پاک فرماندہ ہے فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، آکے باتیں گھر وہ کرے جو اپنے مال میں سے اس پہ خرچ کرتا ہے۔ شکریہ، نساء دی گل کر رہے ہیں۔ جیڑا بندہ گھر آ کے روک پانا چاہتا ہے وہ پہلے ہوتے خرچ کیتا ہی، وہ خرچ کرے گا تو قوامون ہے، خرچ تے پہلے کرنا۔ مرد بنے نے بندے مرداں تے اسی مرداں تے خواتین نے اسی حاکم ہوں۔ اللہ فرماندہ انفقوا من اموالہم، اپنے مالوں میں سے ان پر خرچ کرو۔ یہ مطلب ہے حاکم تے مرد ہوئے جڑا عورت تے خرچ کرے، تے جدی بی بی استانی ہے تے آپ ویل ہے کوئی نہیں ہو حاکم، جدے موبائل چ پیسے وہ پوا کے دین دی حاکم۔ وہ خرچ کرو گے تو حاکم ہو، خرچ کرو گے تو قوامون ہوئے۔ اصل سے قبلہ قوامون تے میں نا 18 تفسیرہ میں پڑھی ہوں۔ علماء فرماندے نے قوامون علی النساء کا مطلب ہے کہ تو نگران ہے اوپر مستور کے۔ جب تو بیوی لے کے آتا ہے تو شوہر بن کے اس کا نگران ہے، جب تیری بیٹی آ جاتی ہے تو بیٹی پر نگران ہے، تو ماں رکھتا ہے تو ماں کا محافظ ہے۔ اجنیاں بیبیاں حقوق نسواں واسطے جلوس کٹے نے، وہ ساری غلط کر رہی ہیں جڑا اسلام حقوق دیندہ ہے۔ ادیان عالم وچ دوسرا دین ہی کوئی نہیں۔ جدو بیٹی ہے وہ تو باپ محافظ ہے، جدو بیوی بڑی ہے وہ تو شوہر محافظ ہے، جدو ماں بڑی ہے وہ تو اولاد محافظ ہے۔ اور سوچ خاتون جنت کنو آندے نے، جدو بیٹی سی محمد محافظ سی، جدو بیوی بڑی ہے مرتضی محافظ سی، جدو ماں بڑی ہے حسنین جیسے محافظ۔ سبحان، شکریہ کہ مہربانی کریں۔ پہلی آیت میں سورہ مبارکہ قبلہ شکریہ نساء دی پڑھی، یہ دے وچ اللہ نے عورت نو حق دیتا کہ جدو تسی شادی کر دے ہو تو تسی زبردستی کر دے ہو تے عورت بولن دا حق نہیں رکھ دی۔ اللہ فرماتا خبردار ہم اسے حق دیتے ہیں، اگر وہ نہیں چاہتی تو نکاح حرام ہے۔ شکریہ کہ بنا پہلا حق میں جناب دے سامنے عرض کر دیں، بہت شکریہ۔ میں حقوق النساء تو شروع ہوئے ہیں، سیدہ تو نساء تے آواں گے نا، تو صرف اینا دھیان رکھنا ہے جڑا نساء دا حق ادا نہ کرے او دا اے حال ہے، جڑا سیدہ تو نساء دا کھا جائے او دا کی حال ہوئے گا۔ اجے میں نساء تو شروع نساء شکریہ کہ عورت نو حق ہی نہیں سی کہ وہ بولے، جیڑا مرضی اتنا زبردستی شادی کرے۔ اے 19 نمبر آیت جی، صرف آیت دسیے ہوم ورک ہے کر جا کے آیت پڑھ۔ دوسری آیت سورہ مبارکہ الانعام دیئے، ایدہ نمبر 139۔ ہن عورت دا دوجا جڑا حق سلب ہویا سی وہ دساں گا، 5 دساں گا پہلے۔ دوسرا قبلہ عورت دا حق سلب ہویا سی، ایک عرب دی خاص قسم دی خوراک سی، وہ تسا قرآن پڑھنا تو پتہ لگنا ہے، وہ میں رکھ دیتی ہے جناب سسپینس جو کی سی۔
وہ مرد کھاندے سن تے عورت نہیں سن دے یار گوشت دی ایک قسم سی دیسی گوشت دیاں کئی ڈشاں ہوندیاں پالک گوشت کدو گوشت کریلے گوشت ہے پجا گوشت کڑائی گوشت جنیاں قسم ہیں ایک گوشت دی قسم سی سورہ مبارکہ الانعام ہے آیت دا نمبر 139 وہ خاص قسم دی ڈش سی گوشت دی وہ مرد کھاندے سن ایک گھر وچ رہ کے تے اپنی بیوی نوں نہیں سن دیندے اور قرآن دے لفظ نے کو اپنے آپ پہ حلال سمجھتے تھے جاہل جاہل اور عورتوں پر حرام سمجھتے تھے اینا فرق ہے تواڈے ساڈے وچ تسی اندازہ لاؤ جویں صدقہ ساڈے تے حلال ہے تے اینا سجدہ تے ساڈے تے حلال ہے اینا سجدہ تے حرام ہے حلال حرام دا فرق ہے بھئی حلال حرام دا فرق ہے صدا تو شاید نہیں کھاندے اسی کھا سکنے ہیں ساڈے وچ تے حلال حرام دا فرق ہے اس واسطے کوئی سید نے اولاد علی نے اسی اولاد حضرت امیر المومنین نہیں یہ جڑا فرق ہے نا جی کھان پین دا وہ سجدہ تے غیر سجدہ وچ ٹھیک ہے نا جی ہن انہاں جاہلاں نے گھر ہی فرق پا لیا کہ بیوی نو اے ڈش نہیں دینی اے مرداں والی ڈش ہے تو نہیں کھانی تے اے نہیں تے تینوں دینی نہیں حرام ہے اللہ فرمایا جڑے کولوں حلال حرام بناندے نے انہاں تے بھی لعنت ہے حد ہو گئی ہے یعنی اے بھی عورت دا حق سلب کیتا گیا کہ قبلہ جڑے بندے انہوں اپنی خوراک شامل نہیں کرتے وہ دی حیثیت کی سی اے عورت دا حق سلب کیتا گیا کہ انہوں اپنی خوراک بچ بھی بندے شامل نہیں سن کرتے اللہ نے فرمایا اے بھی بکواس کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ایک دسترخوان تے مرد کھائے گا نال عورت برابر کھائے خالق نے نساء نو حق ادا کیا تیسری گل سورہ مبارکہ مجادلہ دی وہ بھی عورت دی توہین ہوندی سی جڑا عورت اپنی طلاق دینا چاہتا سی وہ لنگ دیا آگ چھڑتا سی اما بیوی نو وہ بیچاری کپڑے شپڑے رکھ کے ٹوٹ میں طلاق ہو گئی ہے نہ کتے کچہری جان دی لوڑ نہ طلاق آکھن دی لوڑ نہ سیگے پڑھان دی لوڑ لنگ دیا جنوں چھڑنا ہے انہوں آکھیا اما چل وہ کر اگو ہور کر لئی 2 مہینے بعد انہوں آکھیا اما ہو گئی ایک تماشا جڑا عورت دا بنیا سی اللہ نے روک دیتا میں صرف آیت دا نمبر پہ دسا میں صرف اس واسطے پڑھ میرے کو نشانیاں لگی ہیں نا ساری جان بوجھ کے نہیں پڑھ سورہ مجادلہ آیت دا نمبر 2 انہوں زہار آن دے لگی اس کام نو کہ اپنی بیوی نو اما کہہ کے طلاق دیں یہ بھی عورت دی بڑی توہین سی کہ بیٹھی بیچاری نو آکھنا اما بندے نے اپنی بیوی نے وہ طلاق ہو جانا اللہ نے منع کیتا روک دیتا جڑے بندے حکا چھڑ دیندے نے ڈاکٹر چھڑا دیندا تانوں پتہ حکا کسے ویلے بندے ڈاکٹر چھڑا دیندا وہ کسے ویلے پیندا بندہ 2 باریاں لا لیا تو دا پوترا جا کے دسدا ڈاکٹر نو بھی ڈاکٹر جی یہ دادا حکا چھڑدا نہیں جے پیندا ان ڈاکٹراں دا یار تو دوائی بھی کھڑنا ہے پھر تسی آندے آرام نہیں آوندا پرہیز علاج سے بہتر وہ آندا ڈاکٹر صاحب میری گل سن لو میں کوئی نہیں پیندا ایویں منڈے کتے ویکھ لیا 10 12 اسی 5 6 بابے بیٹھے سا پرانے دوست وہ حکا وچ پیا سی وہ نڑی میرے منہ اگے آ گئی منہ اگے نڑی میرے منہ اگے یعنی آ گئی تو پھر میں 2 باریاں لا چھڈ جڑا شروع تو نہیں نہ پیتا او دے منہ اگے 100 باری بھی آوے نا تہاڈی کیا بات ہے یار جن نے زندگی چکا نہیں پیتا او دے سامنے 100 باری بھی نڑی آوے وہ آندا نہیں میں نہیں کدی پیتا میں نہیں کدی پیتا جن نے پی کے چھڈیا ہوئے وہ ایک کدی باری لا لیندا خدا دی قسم قرآن تے ساڈا ہاتھی تو آنا انہوں نہیں مندے تے انہوں نہیں مندے جنہ واریاں لالا چھڑیاں نا انہوں نے اسی ہاتھی نہیں مندے کمال ہے یار چھڑ بھی بندہ جاندا ہی ہے جیڑیاں کمیاں کوتاہیاں نے بندے چوندیاں نے بندے واریاں لا کے چھڑ بھی دیندے صحابی دا نام بھی میں لکھ کے رکھیا ہے وہ دی اہلیہ دا نام ہی لکھ کے رکھیا ہے کلمہ پڑھن تو بعد صحابی بنن تو بعد انہاں اپنی بیوی نو لنگ دیاں اما آگ چھڑیا طلاق دین واسطے ایویں واری لا لئی حالانکہ منع سی یار منع ہو گیا سی اللہ فرمایا ہونے چ طلاق انج طلاق نہیں ہونی وہ سب اپنی بیوی نو اما کہتا وہ ٹری تے سدھی کائنات دے سب تو بڑے ڈاکٹر کول آ گئی سبحان اللہ میں اپنی زبان چ خطابت درج کر رہا وہ سرکار دو عالم نو آکے آکھیا کہ تواڈے مرید نے بد پرہیزی کر لی
تواڈے مرید نے بد پریزی کر لیے. وہ جڑی گل کی نا بڑی خوبصورت سی. دانا بی بی سی. اس آخیا یا رسول اللہ یہ جڑے بندے کلمہ پڑھ لیندے نے کفر چوں نکل کے وہ پھر کی بن جاندے؟ فرمایا مسلمان تے مومن بن جاندے تے تواڈے نال کی نسبت ہو جاندی؟ حضور نے فرمایا میرے صحابی بن جاندے نے. میرے مصاحب ہوندے میں انہاں دا مصاحب میرے کول رہندے نے صحابی. ہو سکیا اپنے ہاں صحابیاں نو سمجھاؤ اے کلمہ پڑھن تو پہلا بھی انجی سن تے کلمہ پڑھن تو بعد. تیسری کوتاہی دس. وہ پھر پیغمبر اعظم نے فرمایا وہ مگر ہی آ گیا صحابی آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ وہ ایویں نا عادت پئی سی نا پرانی اسی اس طرح طلاق دیندے رہے ہیں نا زندگی. سورہ مجادلہ 28ویں پارے چ ملے گی 2 نمبر آئے تھے تاز میں کر رہا ہوں صرف دسنا پیا تاکہ ایک باری ویکھو تو پھر سواد لو نا. لوگ بوسکی دا سوٹ لے نا بازاروں 3 باری اوتھے ویندے نے پھر چاننے کٹ کے پھر سورج چ ویندے نے پھر گھر آ کے ویندے نے. اصلی بوس خدا دا نا جے بوسکی نو 4 بار چیک کر دیو. ساڈی تقریر ایک باری گھر جا کے چیک کر لیا کرو. پہ کوئی بندہ حقیقی گل بھی کر رہا پہ گپا پہ مار. مولا تو جزا دے رہے. قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو تشریح پڑھو وہ دی تفسیر پڑھو. اچھا سنی پڑھ لو تفسیر اہل حدیث پڑھ لو شیعہ دی تفسیر پڑھ لو دیوبندیاں دی پڑھ لو روڑا ہی مینوں کوئی نہیں. جیڑی پڑھو گے یہی گل ہوگی. وہ کہنے لگا جی معافی ہو سکتی. پیغمبر نے کہا جدو تسی اسلام سے داخل نہیں سونا ہوئے ادو معافی شافی ہو جاندی سی. اس لیے کہ تسی آندے سو میں چھڑ دیاں گا. اللہ فرماندا سی الا ما قد سلفا جو گزر گئی وہ گزر گئی. اللہ دوبارہ نہیں سی دہراندا. جڑا شراب پیندا شراب چھڑ دیتی سود کھاندا سی سود چھڑ دیتا ہے نا جوا کھیڈدا سی جوا چھڑ دیتا. یہ ہن تے تو باقاعدہ داخل ہے نا اسلام وچ. ایک ہی کیتا ہی کہنے لگا جی میرے کو ہو گیا ہے. حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تو نے بیوی کو ماں کہہ کے بیوی کی توہین نہیں کی اماں کی توہین کی ہے. ہاتھ سار اٹھاؤ بھائی کوئی گناہگار ہو گیا تو نے اماں کی توہین کی ہے. میرا خیال ہے اتنا جملہ کہہ دینا چاہیے. اور جو اپنی ماں کی توہین کرے وہ پکڑا جاتا ہے اور جو حسنین کی ماں کی توہین کرے اللہ نو تے نساء دی توہین پسند نہیں. شکریہ شکریہ کہ میں بی بی دی بارگاہ چاہتا آ رہے ہیں. اللہ نو نساء دی بھی توہین پسند نہیں. پھر سجدۃ النساء دی توہین اللہ کیسے پسند فرمان گے؟ اللہ پاک نے فرمایا انہوں آگ ایک غلام آزاد کرے. قرآن دی آیت بکر وہ سکا جی میں غریب آدمی ہم غلام آزاد نہیں کر سکتا. حضور نے فرمایا پھر اللہ دا فرمان ہے 2 مہینے متواتر روزے رکھ. متتابعین دا لفظ ہے. قرآن پڑھے متتابعین دا مطلب ہے متواتر روزے 2 مہینے رکھنے نے. اگر 1 مہینہ تے 25 روزے رکھے نے تے 26 نہیں رکھیا پھر شروع تو تسی بھی کوئی احساس کرتے ہو روزے ساڈے کول بھی آوندے نے 1 مہینہ تے جڑا رہ جاندا نا ساڈا ایک وچوں اسی دوبارہ عید تو بعد رکھ سکتے ہیں. وہی دوبارہ نہیں شروع کرنے پڑے. اللہ فرمایا انہوں متواتر 2 مہینے رکھے تینوں پتہ لگے انج دے کام نہیں کری دے. تسا غور ہی نہیں فرمایا. اگوں انہوں ہوش ہوئے پہ انج دے کام نہیں کرنے. اگر 1.5 مہینہ رکھ لیا تو 1 روزہ چھڑ چھڑیا. متتابعین دا مطلب پھر 2 مہینے شروع کرنے. او ساتھ جوڑے اس کا یا رسول اللہ اے بڑا اوکھا کام. اگر میں امیر بندہ ہوتا تو غلام چھڑنا سوکھا سی. آڑا میرے تو پہ اگر 2 مہینے ان کو رعایت کراؤ. اللہ پاک نے کو رعایت کر. اللہ نے جڑی آخری رعایت کر کے دسی یتمس آدھا لفظ ہے کہ مس نہیں تو کر سکتا اسے. اس بیوی کو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ سکھا جی کوئی جرمانہ کٹاؤ. پیغمبر رکھے اب میرے اللہ فرمایا کہ 2 مہینے روزے اگر تو متواتر نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینہ نو کھانا کھوا. کہنے لگا چلو میں یہ کچھ کر رہا. یہ آخری گل سی. اس تو بعد بیوی حلال کرتی ہو نہیں سکتی. یہ پہلے کرنا. اس کا ٹھیک وہ 60 مسکینہ نو کھانا کھوانے والی سزا جڑی سی نا جی کفارہ یہ پہلے تو ذرا اور طرح دا سی تو یہ مشکل سی. اس بندہ غلام آزاد کرے تو ساری سوسائٹی کو پتہ نہیں ہوتا. بندہ 2 مہینے روزے رکھے اندر بڑھ کے انہوں ہی پتا میرا روزہ ہے. سوسائٹی آگاہ نہیں ہوتی. 60 مسکینہ کی روٹی پکائی ہوئے تو لوگ پوچھتے نہیں تھے کی کہ بلا تسا لنگر پکایا نہیں
ہوں لنگر سے بندے کھاندے سن میں ویکھے نے جاندے لنگر کھاندے نے آر مولا دی مجلس دا لنگر ہے پتہ ہے نا کادا لنگر ہے جی مجلس ہے میلاد کراؤ گے تو لوگ آکھن کادا اے جی میلاد مصطفیٰ ہے اگر کوئی میلہ عرس ہوئے گا تو لوگ کہیں گے پیران دا عرس ہے ماتم کراؤ گے تو مولا دے ماتم یہ دا مطلب ہے ولیمے دی روٹی بھی کھواؤ گے پتہ ہوتا ہے کی ہے دے گا کیوں پی 60 مسکینہ دی روٹی پکانی ہے 60 ایم پیاں دی نہیں 60 مسکینہ دی روٹی پتیلی چ نہیں پکدی بابا جی 2 دیج کے باہر رکھنے پیندے نے وہ وکھرا بات بن گیا اگلے دووے کم ہونے سن خفیہ ایک دو 60 مسکینہ نے سج کے لے ہونا سی نا کتوں اور یار جس مسکین نو آکھیا اتھے لنگر ہے پوچھدا کادا ہے اگلی بڑی عجیب گل ہے مسکین جتھوں جدا لنگر کھاندا نا وہ پھر دعا کر کے اٹھتا ہے کہ یا اللہ یہ کم جاری رہے یارہ میں مسکین دی گل پہ کر تسی سرکار دو عالم دے میلاد دا لنگر کھوا دیو جنہیں مسکین جان کے نا میں امیرہ دی گل نہیں کر رہا وہ آکھن کے یا رسول اللہ تواڈے میلاد ہوندا ہی رہن تواڈے لنگر چلتے رہن مولا حسین دی مجلس دے مولا تیرے لنگر چلتے ہی رہن ولیمے دی چھوٹی کھوا دیو مسکیناں نو وہ جاندے آکھن کے یا اللہ انہاں دے ولیمے انجے پتران دیا شادیاں ہوندے رہن ولیمے ہوندے رہن میں سوچنا اتھے کی حال ہویا ہوئے گا جتے 60 مسکین روٹی کھا کے آندے ہوں گے چاچا جی اگوں کدوں پروگرام جی پھر بیوی نو اماں کدوں او بدنامی ہوئی بندے تھلے تھلا کے توبہ کرن لگ پہ اللہ فرمایا ہن پتہ لگا جے نساء دی توہین دی روایت ہے قبلہ بہت شکر مولا تو انو جزائے خیر ترائے کرنا ہو گئی ہیں زبردستی شادی کرنا عورت نو بولن دا حق نہیں سی خوراک اچھ نال نہیں سن پہن دیں دے ڈش تے عورت نو گل کرن دا حق نہیں سی تے ماں کہہ کے طلاق دیں دے سن تے احتجاج کوئی نہیں سی چوتھی گل سورہ مبارکہ تکویر ہے جی تریاں پارا سورہ تکویر آیت دا نمبر 9 ہے صرف ادا سا پیا او دے وچ وہ اللہ پاک حشر والے دن دی گل کیتی ہے کہ اسی زندہ بیٹی جنہیں دفن کیتی سی ہم اس کی بیٹی کو اٹھا کے پوچھیں گے کہ تجھے کیسے جرم میں قتل کیا گیا تجھے کس جرم میں زندہ گاڑ دیا گیا یار سورہ تکویر ہے اے میرے سامنے اے آیت پڑھ دیں چھوٹی جی آیت پڑھ دیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ ہم اس لڑکی کو کھڑا کریں گے حشر والے دن جس کو باپ نے زندہ زمین میں گاڑ دیا تھا اور اس بچی سے پوچھیں گے تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا جب اللہ نساء کے قاتل کو برداشت نہیں کرتا سجدہ تو نساء کے قاتل کو کیسے صدقہ جامع پوچھے گا اللہ کس سے وہ باپ جس نے بیٹی دفن کی تھی تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا میرے کول اتنے دانا چنیدہ فرزانہ مت بندے تشریف فرمانے پوچھنا تے قاتل نو چاہیے کہ تو قتل کیوں کیتا پوچھنا تے باپ نو چاہیے نا بھائی باپ کو پوچھنا چاہیے کہ تو نے بیٹی کو زندہ دفن کیوں کیا اللہ کی کہہ رہے بھائی ذنبن قتلت تو بتا اے بچی تو بتا اس حشر میں کہ تجھے زندہ کیوں گاڑا گیا میں نتیجہ دین لگا اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں یار ہمارے نزدیک تو درباروں میں جج کے سامنے عدالت میں قاتل کھڑے کیے جاتے ہیں بولو جی بولو اللہ مقتول کو کھڑا کرے گا اللہ کی عدالت میں پہلے قاتل نہیں پہلے مقتول آئیں گے اور اللہ پوچھے گا بچی بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا میرا خیال ہے جنہ میرا زور میں لادن لگا یہ مطلب ہے جب عادل کی عدالت لگے گی تو پھر مظلوموں کو بولنے کا حق ہوگا ظالم کو بولنے کا حق بھی نہیں شکریہ قبلہ بہت مہربان جب عادل کی عدالت لگے گی پھر ظالم کی بات سننے والا کوئی نہیں ہوگا صرف اس مظلومہ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تو انہوں پتا زندہ بچیاں گڑ دیتی ہیں زندہ بچیاں کیوں گڑ دیں اے بے وقوفی تے بے علمی تے جہالت ہے نہیں سی
اور سمجھتے سن میری بیٹی کسے مرد دے گھر جا کے کام کرے گی اور دی خدمت کرے گی تو پھر میری عزت نہیں رہے گی. بیٹی نو بے عزتی سمجھن والے اور داماد نو ذلت سمجھن والے. داماد نو بندے ذلت سمجھتے سن کہ میرا کوئی داماد بنے گا, اور جہالت دی انتہا ہے کہ آپ 8-9 دے داماد ہوندے سن. کیا بات ہے سنن دی. جیڑا بندہ اپنی بیٹی نو زندہ دفن کرتا ہے کہ میرا کو داماد کوئی نہ بنے, آپ 8-9 دا داماد ہے. اوے بے غیرتا, تمہیں تو کسے دا داماد ہے, بیٹی کسے دی تیرے گھر نہیں, کسے دی بیٹی تیرے گھر ہوئے تو ٹھیک ہے, تیری کسے حال نہیں جانی چاہیے. گل کے میں دی کرنا سید ابو العلا مودودی تفہیم القرآن, جی پڑھے لکھے دوستوں, وہ 4 گلہ لکھی ہے نا, میں حیران ہو گیا. فرماتے ہیں اس فعل کبھی کو اس طرح جائز رکھا گیا تھا اس فعل کیڑا فعل کبھی جی یار زندہ بیٹی نو دفن کرنا, اس فعل کبھی کو اس طرح جائز رکھا گیا تھا کہ لڑکی کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا, ماں باپ کو شرم نہیں آتی تھی, خاندان کو ملامت کرنے والا کوئی نہ تھا, اور معاشرے میں کوئی گرفتار کرنے والا نہ تھا. اتنی بے بس تھی نساء, پھر اللہ نے بھیجی سیدۃ النساء. ہائے ہائے بھائی شکریہ, بہت مہربانی. میں عورت دے حقوق جنہیں سن پہ قرآن پڑھ رہے, بہت بڑا ظلم سی. اللہ نے فرمایا حبیب انہاں نہ لڑنا نہیں, جاہل نہیں. میرا خیال ہے کہ سورہ انعام دی ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا, یہ پڑھ دینا. اللہ فرماتا ہے قد خاسرہ, نقصان میں چلے گئے وہ بندے. کون؟ الذین خاسر الذین قتلوا اولادہم سفہم بغیر علم, وہ اولاد کو قتل کر دیتے تھے اس لیے کہ بے وقوف تھے, ان کو علم نہیں تھا. ہائے ہائے, یہ سارے کام وہ کرتے سن جڑے جاہل نے. اللہ فرمایا جہالت دا علاج علم ہے. میرا حبیب جاہلہ نہ لڑنا نہیں. انہوں نے پتہ ہے کہ بیٹی گالی ہوندی ہے تے داماد بہت بڑا نقصان ہوتا ہے. بیٹی نو ایک گالی سمجھتے ہیں تے داماد نو اپنی غیرت دا مسئلہ سمجھتے ہیں. یہ دا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیٹی نہیں جانی چاہیے. بیٹی کو گالی سمجھنے والے اور داماد کو بدنامی سمجھنے والے, اللہ فرمایا میرے حبیب نہ لڑنا ہی نہیں, میں تجھے بیٹی ہی ایسی دے دوں گا, اوپر داماد ہی ایسا دے دوں گا. تو اڈا کارنو بیٹھ کے بندے تیاں دا سر چومن لگ پڑ گے, دامادہ نو سرانے بہن لگ پڑ گے. شیعہ یا سنیے اس گل نو چھڑ دے. ایس ویلے جنیاں بیٹیاں باپ کو پیار لے رہی نے, وجہ دا نا بدول ہے. جن داماد سرانے بیٹھے نے سبب دا نا علی ابن ابی طالب. کائنات میں اس خاندان نے عزت سکھائی. بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ اے میں جہالت اور چھڑ کے میں وقت تقسیم کیتا سی, لیکن زیادہ وقت پہلے ٹائم تے لگ گیا, زیادہ وقت لگ گیا. لیکن نہیں, میں نا ایک اور گل کر دینا. اے قرآن ہے میرے کو, سورہ مبارکہ الاحزاب. یقین کرو کہ اللہ پاک نے جڑیاں نبی نال نساء منسوب ہوئی ہیں نا, نبی نال یعنی ازواج رسول, انہاں دی عزت واسطے مومنوں نو اللہ نو کہنا پہ گیا. اے اسلام دے آن تو بعد دی گل کر لگا. پہلے میں جہالت دا دور پڑھے, جدو علم دا دور آ گیا, پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے جڑے بندے پیغمبر دی بارگاہ چاہ گئے سارے صحابہ ہو گئے. یار جنہاں کلمہ پڑھے ایسے کون سا صحابہ. اللہ فرمایا النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. اب مومنوں تمہارے ساتھ میری بات ہے کہ اب تم اس طرف نہیں رہے, اب تم ایمان میں آ گئے ہو. نبی کو اولا سمجھو, اس کی بیوی کو ماں سمجھو. سار اٹھاؤ جی, سار اٹھاؤ. میں جہالت تو بعد ذکر کر, جہالت تو بعد. جڑا شیعہ ہون تو پہلا مڑی مچھی کھاندا رہندا, وہ کھاندا رہندا, جدو ہو جاندا پھر نہیں کھاندا.
شیعہ ہوں تو پہلا خرگوش کھاندہ رہندا جدوں شیعہ ہو جاؤں ہوں ہاں چھڑ دیتے ہیں ہے نا. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کمال کی تھی کہ ساریاں نبی دیاں حرام کیتیاں چھڑ دیتیاں حلال کیتیاں شروع کر لیا. انہوں نے اللہ فرما رہا ہوں تہاڈی پوزیشن او نہیں, ہوں تہاڈی پوزیشن ہے کہ نبی نو اپنے تو اولا سمجھنا ہے تے اے دی زوجہ نو اپنی ماں سمجھنا. اے 1 2 3 تے 4 یہ 4 صفحے تو ہاتھ لڑنے نے یہ ماں والی گل تو بعد. ہن ویکھو کسا ماحول بنیا ہے. اللہ نے پھر صحابہ کرام نے آکھا یا ایھا الذین آمنو. آیت شروع دی ہے, آیت دا آخری حصہ پڑھنا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ. اے ایمان والو, جب نبی کے دروازے پر مانگنے کے لیے آتے ہو نا مال دنیا, تو اندر ہوتی ہے نبی کی زوجہ. ایمان والو پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے مانگنا, اماں اماں کر دے اندر ہی نہ آ جائے. صدقے 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 یار, میں عالم کفر دی گل نہیں کر رہا, میں عالم شرک دی گل نہیں کر رہا, صحابہ کرام دی گل کر رہا, رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان والوں دی گل کر رہا. یہ دا مطلب ایک گل تے قرآن چوں سادات عظام غیر یہ بھی مل گئی کہ نبی دے دروازے تے صحابہ منگن آؤندے سن. چلو میں قرآن پہ پڑھنا, اگو مصیبت ہے کہ تساں ہمیشہ سنیا پہ نبی دے گھر کچھ نہیں سی. میں پہ آنا قرآن دے مطابق اچھی آواز نہ آکھا جی قبلہ راضی رہنا. حضرات تاریخ کا غنی اور ہے, قرآن کا غنی اور. جس کے دروازے پر مانگنے لوگ آتے تھے تاریخ میں وہ سب کو یاد ہے. قرآن میں جو غنی ہے جس کے دروازے پہ لوگ آتے تھے نبی کے گھر سے مال دنیا ملتا تھا. بہادر ہے وہ بندہ جڑا ممبر تے کھلو کے نبی نو غنی آکھے. کوئی نہیں کسے آکھنا, پتا میں نو کیوں, اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی. جے پیغمبر نو غنی ثابت کرنا پیا تو مولوی جاندا ہے کہ مینوں وہ آیت پڑھنی پڑنی ہے قرآن چوں, وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حبیب تیرے پاس پیسے نہیں تھے, ہم نے تجھے غنی کر دیا. پھر منڈیا تینوں مسیح کھلو کے پوچھنا ہے نبی تے مال جمع نہیں کرتا, وہ مال کدا سی جدی وجہ تو محمد غنی ہو گئے. دسنا پینا فاطمہ کی ماں کا مال تھا جس نے رسول کو غنی کر دیا. نبی کو غریب کہا گیا ہے بغض خدیجہ الکبریٰ میں. نہیں یارا, نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماما نے ایک ایسی گل ہے. اللہ پہلے فرمایا ہے ماما نے, پھر اللہ فرماتا ہے کہ پردے تے پیچھے کھلویا کرو کیونکہ اندر تہاڈیاں ماما نے. ماں تو پردہ ہوندا جی, کیڑے دین وچ ماں تو پردہ؟ سارو ٹھاک میرے ویکھو, ادیان عالم وچ ایک بھی دین ایسا نہیں جدے وچ ماں کولوں بیٹے دا پردہ ہو نہیں. قبلہ شکریہ. اے ایمان والیاں کولوں اللہ ماں کہہ کے پردہ کروا رہے ہیں. کوئی صاحب لگا جے کنا کو اثر ہو گیا سی اسلام دا؟ تہاڈی کیا بات. میں نصاب نبی دی ہن گل کر رہا, میں عام نصاب چوں نکل گیا, میں نصاب نبی تے آ گیا. اندر نبی کی بیویاں ہیں اور ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ پردہ کرو. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم, یہ تمہارے دلوں کی طہارت کے لیے ضروری ہے. اگر پردہ نہ رہا تو تمہارے دلوں کی طہارت ڈسٹرب ہو سکتی. کنے بندے تک گل پہنچی؟ پردے دے پیچھے کھلونا گے کیونکہ اس طرح تواڈے دلاں دی تواڈے نفس وچ خرابی آ سکتی, تواڈے نفس وچ شیطان دا غلبہ ہو سکتا. میں لطف لینے لگا جی, تمہارے نفسوں کو خطرہ ہے کہ کہیں نفس کے اندر کوئی وسوسہ نہ آ جائے. وہی قرآن تے ہاتھ رکھ کے میرے آنگو دس ایسے لوگ تھے نا اس زمانے میں
جو مومن ہو کے بھی ایسا نفس رکھتے تھے کہ اگر پردہ نہ کرایا جائے تو نفسوں میں عیب آ سکتا ہے. قرآن مسیطے کھلو کے چکتے دس جن نفسوں پر ابھی تک توحید کو اعتبار نہیں ان سے پردہ کرایا جا رہا ہے وہ اس کے برابر آ جائیں گے جسے محمد مبالے میں لے جا کے کہے انفسنا وانفسکم. اپنے نفسوں کو لاؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کے اے قرآن قبلہ شکریہ. شاہ عبد القادر محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں دراصل یہ جو نبی کی بیوی ہے یہ لفظ حرمت میں ماں ہے پردے میں ماں نہیں. صرف حرام کرنے واسطے نکاح واسطے اللہ فرماتا ہے وما کانا لکم ان توسوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. حیا کرو یہ تمہاری مائیں ہیں اسے ابد تک کوئی بندہ نکاح نہیں کر سکتا. کچھ لوگ بے کے صلاح کیتی کہ اگر ساڈے مرن تو بعد ساڈی بیوہ نال حضور نکاح کر سکتے تو ایسے کیوں نہیں کر سکتے. اللہ فرمایا حیا کرو یہ تمہاری مائیں ہیں. نبی 18 سال دی چھڑ کے زوجہ چلا جائے قیامت تک کو مومنہ دی مائیں. کچھ بندیاں آپس اس قسم دی صلاح کیتی بولو تے آیت آئی پوچھو نا علماء بڑے موریاں پوچھو میں تو شاہی کوئی نہیں جرا پسند جو انہوں فون کرو کدوں آیت آئی سی کہ نبی دی بیوی نہ قیامت تک نکاح نہیں ہوتا. جدو لوگ اس قسم کی صلاح کی تھی آج شیعہ دا مگر چڑھے نا یہ نبی دیاں بیویاں دا حیا نہیں کرتے. آ بھائی رکھ قرآن تے ہاتھ ادھر میں رکھنا اے جنہ نبی دیاں بیویاں دے متعلق ماواں کہن تو بعد بھی انج سوچیا سی انہاں دے نام تو دس تے جڑے جمل تو بعد گھر چھڈ کے آئے سن انہاں دے نام میں دس. نبی دی بیوی نال قیامت تک دوجے بندے دا نکاح نہیں ہوندا. او بندے کتھے مر گئے نے جڑے آندے نے قانون سارے واسطے برابر ہے. آئی قانون ہے نا صدقے جاواں او یار قانون سارے واسطے برابر تے آئی قانون ہے. میں مر جاتا میری بیوی دے متعلق قرآن چ لکھیا ہے کہ 4 مہینے 10 دن تو بعد نکاح کر سکتی. اوے مدت لکھی ہے ساڈیاں اسی مر جائیے ساڈیاں بیویاں دوجا نکاح 4 مہینے 10 دن تو بعد کرنی. اگر طلاق دے دیے 3 مہینے تو بعد پھر کریں گے. نبی دی زوجہ بولو اور نہیں کر سکتی. قرآن دا نا جے جدا قانون ساڈے قانون جیسا نہیں او دا خون ساڈے خون جیسا کیسے ہو. سار اٹھاؤ میں سیدۃ النساء تے آ گیا. میں نساء النبی تک آیا نساء النبی تک آیا ہن سیدۃ النساء تک آواں. جڑی بیوی ہوندی ہے اے عارضی بندے نال منسوب ہوندی ہے او دے سر تے طلاق دی تلوار لٹکدی رہندی. نبی دیاں بیویاں دے متعلق سورہ تحریم چ کہ اگر محمد تانوں طلاق دے دین تے تواڈے تو بہتر بیویاں دے سکدے. چلو یہ بھی آج پڑھنی پڑے. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا. اے نبی کی بیویوں جس طرح اللہ چاہتا ہے اس طرح اس کے گھر میں رہو. اگر تمہیں وہ طلاق دے دے تمہیں تو تم سے خیر دمانا بہتر تم سے بہتر بیویاں بھی دے سکتا ہے. حضرات جن سے بہتر بھی مل جائے وہ اور ہیں جیسے بہتر کوئی نہ ہو سے خدیجہ الکبریٰ کہتے. 4 بیبیاں خیر النساء حضرت مریم حضرت آسیہ حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ بلا تفریق کے مطلب خیر النساء العالمین. یہ تمام عالمین کی نساء سے بہتر بیویاں ہیں. بیوی دا تعلق عارضی ہوتا ہے پاویں کڈا پکا ہو طلاق ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. جو نساء میں سے بی بی پیغمبر سے ایگریمنٹ کر کے
نکاح کے ساتھ منسوب ہو جائے، منسوب، اللہ اس کی یہ عزت بناتا ہے کہ قیامت تک اس کا کفو بھی کوئی نہیں، اس کے برابر آنے والا ہی کوئی نہیں۔ آپ بتاؤ جو عارضی حیثیت رکھے اس کی یہ شان ہے، نسل رسول کی کیا شان ہو۔ صدقہ جاواں اور جڑی بی بی شکریہ کے بلا نبی نا سبحان اللہ، آگی بچی گل آگے جی بچی ارشاد حیا دی گل ہے۔ اگر پیغمبر نال منسوب ہو جان تو بعد ایک بی بی نو اللہ اتنا تحفظ دیندا ہے کہ دوسرا بندہ وہ برابر نہیں آ سکتا۔ ہن میں سجدۃ النساء پڑھا، ٹائم زیادہ لگ گیا، ہن سجدۃ النساء پڑھا، تا پیغمبر نے فرمایا سی علی نہ ہوتا تو فاطمہ کا کفو بھی کوئی نہیں، علی نہ ہوتے تو زہرا کے برابر آنے والے کوئی نہیں۔ کفو نے برابر نہ۔ حضرت علی علیہ السلام نے کسے پوچھا یا علی زہرا کو آپ نے کیسی زوجہ پایا؟ فرمایا باقی تمام مراحل کو چھوڑو، زہرا میری وہ زوجہ ہے جو عبادت میں میرے ساتھ برابر کی شریک ہے۔ کسے سمجھا ہی نہیں؟ عورت مال میں برابر ہو سکتی ہے، علم میں برابر ہو سکتی ہے، عورت جائیداد میں برابر ہو سکتی، مسلح میں برابر نہیں ہو سکتی۔ جو مسلح میں علی کے برابر ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ جس طرح علی ہر وقت پاک رہتے ہیں اسی طرح بطول ہر وقت پاک رہتے ہیں۔ جو طہارت میں علی کے برابر ہے کیا وہ علم میں علی کے برابر نہیں؟ بولو جڑا افغانستان چوں اسلام لے آؤ گے اتھے عورت نو آج بھی یونیورسٹی چ پابندی ہے، کالج تے پابندی ہے، یونیورسٹیاں بند کر دی گئی ہیں صرف اس واسطے کہ عورت کو علم نہ دیا جائے۔ عورت کو علم سے محروم رکھنا یہ کفر کی سنت ہے، اسلام کی سنت نہیں۔ عورت نے اسلام کو کانفیڈنس ادا کیا، اسلام نے عورت کو اعتماد دیا۔ کتنا اعتماد، کتنا اعتماد۔ میں جناب خدیجہ الکبریٰ نہیں پڑھتا، ٹائم اوہ گھنٹہ ہو گیا، ایک 4-6 منٹ باقی۔ میں جناب خدیجہ دی گل نہیں کرتا، میں ام المومنین حضرت عائشہ دی گل بھی نہیں کرتا، وہ بھی میں دساں گا کس وقت وہ کنے پور اعتماد سن، وہ کنے پور اعتماد، ہاں دساں گا۔ یہ جن افغانی طالبان نے نہ وہ شیعہ نے نہ وہ سنی نے، اگر انہیں شیعہ تاریخ پڑھی ہوگے تو بطول نے علی کو وکیل بنانے کی بجائے خود مقدمہ لڑ کے بتایا کہ یہ عورت کا اعتماد ہے۔ کیا بات ہے تھوڑی؟ میں پیانا حضرت علی مدینے موجود سن، جیڑا مطالبہ بی بی نے کیتا ہے اسی وکیل لے جانے ہیں ججاں دے سامنے، اسی وکیل لے جانے ہیں مطالبے واسطے، اس واسطے کہ سانوں اتنا علم نہیں نہ ہوتا، اس واسطے یہ وکیل لے جانے۔ حضرات وکیل وہ لے جاتا ہے جس کو قانون کا علم نہ ہو۔ میں کیا بیٹھا تو میں بیانا جج کے سامنے مقدمہ میرا ہے، میں وکیل کو کیوں لے جاتا ہوں؟ وکیل قانون کو جانتا ہے، میں نہیں۔ علی بھی مقدمہ لڑ سکتے تھے، فرمایا زہرا تو جا کے بتا جتنا میرا علم ہے اتنا تیرا علم ہے۔ اگر زہرا علم میں حیدر کے برابر نہ ہوتی تو کیا مسجد میں خود جا کے مقدمہ کیوں لڑا؟ بطول نے دلائل دیے یا نہیں؟ آیتیں پڑھی یا نہیں؟ پھر عالمہ تھی نا جس بندے نے رجوع کیتا نا کہ بی بی نو خطا تے آ کے رجوع کیتا، پتہ تو کچھ منسلے کو تسی میڈیا نہ، ایک بندے نے پیچھے جائے خطا دا لفظ آکھا کہ جب مانگ رہی تھی نعوذ باللہ تو خطا پر تھی، مانگ رہی تھی تو خطا پر تھی۔ دیکھو گل انہیں پیڑی کی تھی، انہوں نے رجوع کر لیا، وہ سکیا میں بی بی دم تلے غلط گل کی تھی، میں علماء دے سامنے بیٹھ کے معافی مانگنا تو بی بی کو بھی معافی مانگنا، رجوع تو انہیں گل دسا۔ آج ایک کی بات نہیں، جس نے زہرا کو خطا پہ سمجھا آخر پکڑا جائے گا۔ اور یار میں رجوع دی گل نہیں کر رہا، میں تو بحث نہیں کر رہا،
رجوع ہو گیا، انہیں موریاں قبول کر لیا۔ ایک بڑا لطف آیا قبلہ، اور باریکی، اس باریکی نو سمجھنا۔ پہلے زمانے چ لوگ یہ واقعے نہیں سن منتے، آتے سن ہویا ہی نہیں، بی بی منگے ہی نہیں، بہانا کی بناتے سن، تو جانا دے سردار دی بیٹی ہوئے تے وہ جائیداد واسطے مسجد چاہ جائے صحابہ دے سامنے، اے کیویں ہو سکتا ہے؟ یہ جنہیں آکھا نا جب مانگ رہی تھیں تو خطا پر تھیں، بی بی خطا پر نعوذ باللہ نہ تھیں نہ ہیں نہ ہوں گی، شکر من گئے نے کہ مانگ رہی تھیں۔ ہائے ہائے، جب مانگ رہی تھیں، آپ جو بھی بعد میں سوچیں، مانگ تو رہی تھیں نا۔ میں نے افسوس ہے بی بی علم کی وجہ سے خود مقدمہ لڑ، بی بی اسلام کا علم رکھتی تھی۔ ہن میں تواڈے سامنے آیت نمبر 12 پڑھن لگا، سورہ مبارکہ نساء دی، او دے وچوں مقامات پڑھن لگا 6 آیت تساں خود پڑھنی۔ اے قرآن ہے، اللہ فرمایا وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ، جس طرح مردوں کا وراثت میں حصہ ہے اس طرح عورتوں کا وراثت میں حصہ ہے۔ قرآن تاں چک لیا، انہاں کو جملہ میں زبانی نہیں پڑھ سکتا، کیمرے دے سامنے کھلوتا شاید کو بندہ لحاظ کر جائے، حیا کر جائے کہ قرآن چوک کے کھلوتا ہے کھولے ٹھیک ہی آندہ ہوئے گا۔ اے شاہ عبد القادر نے لکھا ہے، اے فرما کفر کی رسمت تساں کافی سنیاں نے، ایک اور آخری سن لو۔ وہ فرماتے ہیں کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے، یہ کفر میں رسم تھی کہ عورت کو وراثت نہیں دیتے تھے۔ ایدہ مطلب ہے عورت کو وراثت سے معروم کرنا کفر کی رسم ہے، اسلام کی رسم نہیں۔ شکریہ، مہربانی۔ سورہ نساء، نساء کو آتی ہے، سیدۃ النساء کو نہیں آتا۔ بولو بولو، اے سورہ نساء نساء نو ہوں گی تے سیدۃ النساء نو۔ میں نشان دہی کرنا، آیت نہیں، آیت لمبی، آیت نہیں لمبی ہے، آدھا گھنٹہ اور چاہیے، میں نشان دہی کرنا۔ اللہ فرماتا فَلَهَا نِصْفُ، جس کا آدھا حصہ بنتا ہے ہم نے بتا دیا۔ اگے اللہ پاک نے فرمایا مِنْهُمَا السُّدُسُ، جس کا چھٹا بنتا ہے ہم نے بتا دیا۔ اگے اللہ فرماتا سُدُسُ، لفظ موجود، میں نشان دی، جس کا تیسرا ہے ہم نے بتا دیا۔ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، جس کا چوتھا ہے ہم نے بتا دیا۔ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ، جس کا 8واں ہے ہم نے بتا دیا۔ سُدُسُ، جدہ 6واں اساں دس دیتا ہے۔ دنیا تو بندہ چلا جائے، جدہ ادھا بنتا ہے وہ بھی نبی دس دیتا ہے۔ بولو بولو، جدہ تیسرا حصہ بنتا ہے وہ بھی دس دیتا ہے، جدہ چوتھا بنتا ہے وہ بھی دس دیتا ہے، جدہ 8واں بنتا ہے وہ بھی دس دیتا ہے، جدہ 6واں بنتا ہے وہ بھی دس دیتا ہے۔ انہوں میری پنجابی سیال کوٹ جاندے نے ایچی بیچی، ایچی بیچی جاندے نے چھوٹی تو چھوٹی، چھوٹی چھوٹی۔ یہ دا مطلب ہے اللہ نے قرآن وراثت دی ایچی بیچی لوگاں تک اس واسطے پہنچائی تاکہ بعد میں نساء کو خراب نہ ہونا پڑے۔ ہائے ہائے، جس بی بی دا تریجا بندہ ہوئی دس دیتا ہے، جدہ 6واں بندہ ہوئی دس دیتا ہے، جدہ 8واں بندہ ہوئی دس دیتا ہے، جدہ چوتھا بندہ ہوئی دس دیتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ نساء کو خرابی کوئی نہ پیدا کرے، نساء کو کوئی پریشان نہ کرے۔ جیڑے بندے اندر نہ خطا پہ نہیں تھی وہ اندر نے مسئلے دا پتہ نہیں سی، بات جو پتہ لگ گیا۔ اوہ جو قرآن کے دے منہ چوں نکلے، جلدی بولو یارا، قرآن کے دے منہ چوں نکلے، نبی منہ چوں، یہ مطلب نبی نے اپنے منہ نال میری دھی نو دس دیتا ہے تیرا کناواں بنتا ہے۔ تیری بھی دھی نو دس دیتا تیرا کنا بنتا ہے، جیدی ماں 6واں بنتا ہے، بیوی دا 8واں بنتا ہے۔ جس نبی کو نساء کا اتنا خیال ہے، خیر النساء کا کوئی خیال نہیں تھا۔ جیڑا تیری تے میری بیٹی نو ذلت تو بچان واسطے ایچی بیچی ساری وراثت دی دس دیتی ہے، حتم ہو گئی ہے۔ جدو تیری بیٹی دا اتنا خیال ہے، انہوں اپنی بیٹی دا روز میرا کوئی خیال ہے۔ اپنی بیٹی انہوں نبی نہیں دس کے گئے نبیوں دا حصہ ہوندہ یا نہیں ہوندہ، انہوں لوگاں دسنا روندی آئی ہے واپس۔ تیرا کی خیال ہے جائیداد تو وال چٹے ہوئے،
عزاداروں جائیداد تو وال چٹے نہیں ہوئے، روندی اس واسطے آئی ہے مجھے لوگوں نے عالمہ نہیں سمجھا، لوگاں میرے علم تے شک کر دیتا ہے، تینوں علم ہی کوئی، بابا لوگ میرے علم میں اضافہ کرتے رہے، اس گل نے زہرا دے وال چٹے کیتے، میں زخم نہیں پڑے کدی، میں مجبور ہاں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ بیٹے وچ ہوندے نے بیٹیاں وچ ہوندیاں نے، ایکسیڈنٹ ہو جاندے نے کسے، میں دنیا دی گل کر، لوگ بیٹیاں دے زخمان دستے نے، بیٹیاں دے زخم بنے دستے نے، عزیزو جدو اسی نساء دے زخم نہیں دستے تے سیدہ تے نساء دے نہیں، میں چھپاندہ بھی نہیں، چھپانا عیب ہے، امام زمان دا مجرم ہے جڑا مصائب نے چھپائے، تھوڑا جا کنائے نال میں گزرنا، میں ایک کو جملہ پڑھ دینا، پتہ نہیں بی بی نو کیسے کیسے زخم سنتے، کتنی بی بی اوکھی ہو کے دنیا تو گئے نا، میں 1 گھنٹہ 3 منٹ پڑھ گیا، ملک صاحب آ چکے نے میرے سامنے کھڑے، میں صرف ایک جملہ، ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو باقی سارا مصائب پڑھ لگے، میں جڑی کو وکالت بندی سی میں قرآن چو کر دیتی، اگلی گل میں صرف ایک کرن لگا، جڑے نا جنازے نال بندے جانتے نے حوصلے نال، بندے نہ گلہ کرتے نے حوصلے نال، بندے جنازہ پڑھتے نے حوصلے نال، 4 پائی لے کے قبر کو آتے نے حوصلے نال، بندے بڑے بڑے حوصلے آڑے میں حوصلے ٹوٹتے ویکھے نے، جدوں کوئی بندہ آندا آؤ مٹی پاؤ، بیٹے دی مٹی، برا تے مٹی، ہمشیرہ تے مٹی، ماں تے مٹی، باپ تے مٹی، اوکھی ہے نا، اوکھی ہے نا، خدا دی میں قسم ہے، میں مٹی پاندے بندے آپ باؤں پھڑ کے باپ نو لوگ لے ہوندے نے، آندھے نے آکے دو نا بکا مٹی پاؤ، کئی نہیں پھڑن دیندے، بیلچہ نہیں پھڑن دیندے، آندھے بندے موجود نے، منڈے پاندے نے مٹی، تسی صرف نا، صرف ہاتھ نہ دو کم، یہ دا مطلب ہے پتران تے مٹی بندے پان نہیں دیندے، ملے دار دوست احباب رشتہ دار وہاں تو اٹھے کھلو، صرف ایک بک ایک سارے پتر تے مٹی صرف شبیر پائی، سارے پتر تے ساری مٹی صرف مظلوم کربلا نے پائی، آباد رہو، میں صرف ایک جملہ کرنا لگا، حضرت علی علیہ السلام جدو مٹی پان لگے، مٹی ایک ہاتھ نال مٹی، پتہ نہیں بطور دی کی حالت دی کی بلا، ایک کوئی لفظ پڑھنا، ایک ہاتھ نال مٹی پان لگے نے قبر، دوجا ہاتھ نبی دی قبر ال کر کے مولا علی کو وین کیتا جی، فاتح خیبر دا وین میں لکھا گیا، حضرت علی فرماتے نے یا رسول اللہ جنیاں امانتاں میرے سپرد تسا دنیا تے کیتیاں، میں تو انہوں صحیح صحیح واپس کیتی، جنیاں امانتاں تسا میرے سپرد کیتیاں، میں صحیح صحیح واپس کیتیاں، تیرے صبر دے حکم میں لکھا گئے، علی تیرے صبر دی وجہ تو انج مجبور ہوئے، آج میں دی امانت دے گیا سانا میں ہوئے دی واپس وما علینا